سبحان اللہ. اور زیادہ عرفوں والا مدد عقم زندہ ہے نا. توجہ ابھی قبر سے گزرے فرمایا آقا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے. مسجد اقصیٰ پہنچے. موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں موجود اور آقا کے پیچھے نیت مانی. توجہ اب آقا کی سواری براق چڑھی. پہلے آسمان سے گزری, دوسرے آسمان سے گزری, تیسرے آسمان سے گزری, چوتھے آسمان سے گزری, پانچویں آسمان سے گزری. جب چھٹے آسمان پر آقا پہنچے حضرت موسیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جانتے ہو آپ کو پتا ہے 50 نمازیں ملی تھی. کتنی ملی تھی؟ 50 ملی تھی. یہ جو 5 کروائی ہیں یہ اختیار تو آقا کا, لیکن اس 5 معاف کرنے والی جو ہر بات کا بار کہا آقا آپ کی امت ادا نہ کر پائے گی. آقا آپ کی امت ادا نہ کر پائے گی. موسیٰ علیہ السلام ہی تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام تھے. میں اس کو تھوڑا سا بات کرنا تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. آقا 50 نمازیں لے کے لوٹے. ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. آقا کیا دیا آپ کو رب نے؟ کہا کہ 50 نمازیں لے کے آیا ہوں. کہا کہ میں بنی اسماعیل کا بہت حاصل آ چکا. آج کی امت 50 نمازیں ادا نہ کر پائے گی. آقا کچھ کم کر دیں کروا دیں. اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس سے کہا؟ آقا سے. آقا سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز معاف کروانے میں بھی وسیلہ لے رہے ہیں. جب نبی نماز معاف کروانے میں وسیلہ لے تو ہم اگر اپنی مدد کرنے میں کسی نبی کا وسیلہ لے لیں, اگر اپنی مدد کے اندر کسی نبی کا وسیلہ لے لیں تو یہ کوئی جدید یا نیا یا بدعت نہیں ہے, کوئی جدید عقیدہ نہیں ہے, بلکہ یہ وہی طریقہ ہے جو طریقہ انبیاء کا ہے, یہ وہی طریقہ ہے جو طریقہ اولیاء کا ہے. ہمارے تکبیر, ہمارے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک صحابہ, مسلک صحابہ حضرت علامہ مفتی فاروق رضا خان صاحب قبلہ, ہمارے رسالت ماشاءاللہ. ذرا زور سے توجہ. آقا تشریف لے گئے رب کی بارگاہ میں دوبارہ. پھر 5 ماہ 45 بچے پھر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی معافی میں آقا؟ کہا 45 بچے کا نہیں, 45 بھی ادا نہیں کر پائے گی آپ کی امت. میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے, آپ کچھ کم کروائے. آقا پھر گئے 5 ماہ 40, پھر گئے, پھر آئے 35, 30, 25, 20, 15, 10, آخری میں بچی 5. ذرا زور سے, ذرا زور سے. اب جو کہتے ہیں نا کہ نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے, ان سے جا کے کل کہہ دینا نبی کے اختیار کی بات کرتا ہے. نبی کا اختیار تو یہ ہے کہ رب نے 50 نمازیں دی تھی, 45 معاف کروا کر 5 رکھنے والے اور 5 کے اندر 50 کا ثواب دینے والے, یہ وہ اختیار رب نے اپنے محبوب کو دیا ہے. تو ہمارا محبوب محتاج نہیں ہے, ہمارا محبوب مالک کائنات. تو آقا نے 45 معاف فرمائی, 5 بچی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو پھر کہا تھا آقا پھر تشریف لے جائیے. آقا نے فرمایا میں حیا کرتا ہوں, ہے نا. اب اس کے اندر بہت سے رموز و اسرار ہیں جو کبھی انشاءاللہ وقت ہوگا تو میں آپ کو سناؤں گا. اب ادھر تفصیل میں نہ جا کر میں آپ کو یہ بتانے کیا لگ گیا. میں نے آپ کے سامنے عقیدہ کس بات کس کی نکل گئی تھی کہ حیات الانبیاء اور حیات الاولیاء کی چلی تھی نا, کہ یہ اللہ کے نیک بندے زندہ ہیں اپنی قبروں میں, زندہ, یہ مردہ نہیں ہے. زمانہ ایک زمانے سے غریب النواز سے مانگ رہا ہے اور نبی کا شہزادہ زمانے کو عطا کر رہا ہے. جو مردہ ہوتا وہ عطا نہیں کرتا. سبحان اللہ. بے شک چلے جاؤ دیکھ لو دربار لگا ہوا, بھیڑ لگی ہوئی ہے پیدائش کے اندر. چلے جاؤ دیکھ لو بھیڑ لگی ہوئی ہے کوثر مقدسہ کے اندر, ہے نا. اب آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دیکھے, جس کے اندر آنکھ ہوتی ہے نا پورے ایمان ہوتا ہے. آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دیکھے, جیدہ کور کو کیا ہے نہ کیا دیکھے. لیکن میں آپ سے کیا کرنے لگا, توجہ
توجہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تمام انبیاء کرام وہاں موجود. توجہ مسجد اقصیٰ کے اندر. اب میں قرآن پاک کی ایک آیت سناؤں, آپ نے سنی بھی ہوگی, بس ضمنی طور پر سنو پھر میں آگے بڑھ جاؤں. قرآن پاک کے اندر آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذی اسری بعبدہ, ہے نا. آگے اسی قرآن پاک کی آیت میں کیا ہے, الذی بارکنا حولہ, یعنی کہ ہم نے جس مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. ذرا زور سے ہم نے جس مسجد اقصیٰ کے حول قرآن ہے قرآن, الذی بارکنا حولہ, جس مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. علماء فرماتے ہیں مسجد کے اندر برکتیں ہوتی ہیں, قرآن کا نام مسجد کے ارد گرد برکتیں ہیں. مسجد کے ارد گرد برکتیں, اس کا فلسفہ کیا ہے, اس کا معنی اور مفہوم اور مطلب کیا ہے. الذی بارکنا حولہ, اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. تو تفاسیر کے اندر علماء اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں تمہیں کچھ خبر بھی ہے, وجہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کئی نبیوں کے مزارات ہیں. اور پتہ چلا نبیوں کے مزارات یہ بے برکتی یا وہاں جانا خبر پورا نہیں ہوتا ہے, بلکہ رب فرما رہا ہے کہ میرے محبوبوں کے مزارات پر میں نے برکتیں رکھی ہیں. تو وہی برکت کو لینے لوگ مسجد اقصیٰ بھی جاتے ہیں, وہی برکتیں تو لینے کوئی گیا تو غوث اعظم کے دربار بھی جاتا ہے, وہی برکتیں لینے تو چلنے والے چلتے ہیں, تو اجمیر مقدس پہنچتے ہیں تو غریب نواز کی دربار میں برکتیں لیتے ہیں, وہی برکتیں لینے تو اللہ کے نیک بندوں کے دربار پر جہاں رب نے برکتیں رکھی ہیں لینے پہنچتا ہے. تو کوئی مخدوم سمنا کے دربار پر جا رہا ہے, کوئی وارث پاک کے دربار پر جا رہا ہے, کوئی مخدوم امینا لکھنوی کے دربار پر جا رہا ہے, اور وہی برکتیں لینے آج ہم نے اس حضرت مبارک علی شان رکھ کر یہ اعلان اور یہ میسج دے دیا. وہی برکتیں آج ہم رب کی برکتیں حاصل کرنے اس ایک اللہ والے کے مزار پر بھی آئے ہیں, اور اس ایک اللہ والے کی نام کی محفل میں صدا کرنا نعرے رسالت حسین مبارک علی شاہ حضرت علامہ مفتی فاروق رضا خان صاحب قبلہ فیضان حضور معصوم ملت. نعرے رسالت الذی بارکنا حولہ قرآن, وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. سبحان اللہ. توجہ, ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں جو شاید آپ نے نہ سنا نہیں سنا, بس تو لیجیے سنا ہوگا, اس کی اور وضاحت کر دوں گا انشاءاللہ. مکہ مکرمہ میں ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے, 1,00,000. ذرا زور سے سبحان اللہ. ذرا زور سے سبحان اللہ. وہاں ایک نیکی کرو تو ایک ملے, کسی بھی دنیا کے کسی حصے میں نیکی ایک کرو, مکہ مکرمہ میں ایک نیکی کرو تو اچھا. اب مدینہ منورہ وہاں ایک نیکی کرو تو 50,000 کے برابر. ذرا زور سے بولو مکہ مکرمہ کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر, مدینہ طیبہ کی ایک نیکی 50,000 کے برابر, اور مسجد اقصیٰ فلسطین یہاں کی ایک نیکی 25,000 نیکیوں کے برابر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ مجھ سے پوچھو گے حضرت وجہ تو میں آپ کو بہت سی وجوہات کا اگر اجمال کر کے بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں مکہ مکرمہ میرے حضور کی پیدائش کا وہ جگہ اور حضور کا وطن ہے, اس لیے وہاں کی ایک نیکی رب نے 1,00,000 کے برابر کر دی ہے. مدینہ طیبہ کیونکہ آقا نے اسے وطن بعد میں فرما دیا, وہاں کی ایک نیکی 50,000 کے برابر ہو گئی ہے. اور شب معراج آقا کے قدم مسجد اقصیٰ میں کیا پہنچے, اب رب نے ایک نیکی 25,000 کے برابر کا عالم یہ ہو کہ جہاں اس کے قدم پڑ جائیں وہاں نیکیوں کی سیل لگا دی جائے. نیکیوں کی آپ نے کپڑوں کی تو سیل دیکھی ہوگی, ایک کے ساتھ ایک فری, ایک کے ساتھ ایک فری. آ جاؤ دیارے حضور,
ایک کے ساتھ 50 فری ہے. کہیں ایسی ریل بھی دیکھی ایک کے ساتھ 1 لاکھ فری ہے. توجہ توجہ توجہ. پہلے میں اس کے اوپر اور بھی کلام کروں گا لیکن پہلے ایک بات یہ بتاؤں. میں بھی مدینہ طیبہ میں صاحب کو گفتگو بھی کر رہا تھا. میں نے کہا یہ بتاؤ مکہ مکرمہ کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر, مدینہ شریف کی ایک نیکی 50,000 کے برابر, یہ کیا کوئی قرآن میں ہے؟ بولے نہیں قرآن میں نہیں ہے. میں نے کہا سنو یہ آقا کی زبان سے ادا ہو گیا تو ہو گیا. سبحان اللہ. وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. آقا نے کہہ دیا مکہ مکرمہ کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر, مدینہ طیبہ کی ایک نیکی 50,000 کے برابر. آقا کا فرمان تھا, رب نے کرنا تھا, آقا کی خواہش تھی, رب کو پورا کرنی تھی. تو پتہ کیا چلا یہ بھی آقا کا اختیار ہے. آقا کا اختیار تو ہے. ایک کی 1 لاکھ کر دی, ایک کی 50,000 کر دی. اب آپ یہ پوچھو گے سر مدینہ شریف کی 50,000 مکہ شریف کی 1 لاکھ, تو میں کہوں گا ہاں اس کو پر بھی علماء کی بہت لمبی بحث چھڑی ہے. وقت تو نہیں کہ میں تمہیں بہت لمبی بات دے کے جاؤں. میں نے بہت کتابیں پڑھی ہے, اعلیٰ حضرت کے علامہ گلشارہ پڑھی ہے, شیخ عبدالرحمن محمد دہلوی کی پڑھی ہے, اور وہ جواہر البیان کے مسئلے کے اوپر بہت کتابیں علماء کی بحث چھڑی کہ مدینہ شریف کی 50,000 مکہ مکرمہ کی 1 لاکھ. تو سنو کئی علماء کی میں اجمال بتا رہا ہوں. بولے تو یہ بھی تو ہے نا مکہ شریف میں 1 گناہ کرو گے تو وہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے. مدینہ طیبہ میں نیکی تو 50,000 کے برابر, لیکن 1 گناہ 1 ہی کے برابر گنا جائے گا. 1 گناہ 1 ہی کے برابر. اعلیٰ حضرت بولے آسی کہتے یہ شہید یہ طیبہ ہے ظاہر مکہ نہیں کہ جہاں جہاں خیر و شر کی ہے. اب ایک اور آگے کا کلام کرنے لگا. اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جب یہ اس کو اعلیٰ حضرت نقل فرمایا, فرماتے سنو اصل میں مسئلہ یہ ہے نا لوگ تعداد پہ چلے گئے اور ہم تو قدر و قیمت پہ چلے گئے. ذرا غور سے آپ کو یہ کیا مطلب میں بتاؤں گا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی بولے رضی اللہ عنہ, شیخ فرماتے ہیں ایک ہاتھ میں تمہارے 10 سکے چاندی کے ہیں, 10 سکے, اور ایک ہاتھ میں 5 سکے سونے کے ہیں. یہ شیخ عبدالحق فرما رہے ہیں ایک ہاتھ میں 10 سکے چاندی کے ہیں, دوسرے ہاتھ میں 10 سکے 5 سکے سونے. تو گنتی میں اگرچہ چاندی زیادہ ہے, گنتی میں تعداد میں کیلکولیشن کے اندر یہ 10 ہے, یہ سونے کے سکے 5 ہے, لیکن قیمت کے اندر سونا زیادہ ہے. شیخ بولے سنو آقا کے دربار میں اگرچہ ایک نیکی 50,000 کے برابر ہے, لیکن ایک جو نیکی آقا کے دربار سے لگی ہوئی نیکی ہے وہ قیمت میں مکہ مکرمہ کی نیکی سے کہیں زیادہ ہے. وہ سونے کی حیثیت رکھتی ہے, وہاں کی نیکی چاندی. سبحان اللہ. مکہ مکرمہ ہے نا, قرآن میرا فرماتا ہے, ہاں قرآن کے اندر فرماتا ہے وَإِذْ ظَلَمُوا, اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لو نا. ہاں بولے مدینہ شریف جانا یہ کہاں سے سیکھا؟ میں نے کہا ہم نے تو قرآن سے سیکھا. ہم نے اللہ سے سیکھا. بولے کیسے؟ ہم نے کہا سنو قرآن کے اندر فرما وَإِذْ ظَلَمُوا, جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو, کوئی گناہ کوئی غلطی کر بیٹھو, کوئی لغزش کر بیٹھو, اور تمہیں سمجھ میں نہ آئے آخر کیا کرے, معافی مانگے تو کیسے مانگے, اس کا مطابع ہو تو کیسے ہو, اس کی تلافی ہو تو کیسے ہو. تو آگے رب ارشاد فرماتا ہے تو گھبرانا نہیں, جاؤ کا تم میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جانا اور وہاں جا کے معافی مانگ لینا, محبوب معاف کر دے گا تو پھر تمہیں رب بھی معاف. سبحان اللہ. جاؤ کا قرآن ہے, قرآن جاؤ کا محبوب کی بارگاہ میں چلے جانا. پتا چلا مدینہ شریف جانا, محبوب کی بارگاہ میں جانا, یہ تو ہم نے قرآن سے سیکھا سبحان اللہ. ہے نا. کوئی مجرم بلائے آئے
آقا مجھے بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رب کا بھی شان کریموں کے در کی ہے رب کا بھی شان وہ بڑی کریم بارگاہ ہے وہ بڑی فیض والی بارگاہ ہے یہ آقا کا دامن تھامے رہنا آقا کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا صحابہ کا دامن تھامے رہنا اہل بیت کا دامن تھامے رہنا غوث و خواجہ رضا کا دامن تھامے رہنا تمام اللہ والوں کے دامن تھامے رہنا اور سنو کبھی اگر تھوڑا بہت تمہیں ادھر ادھر لگے تو دل اگر تمہارا ادھر ادھر جانے لگے تو اٹھانا سامان اور چلے جانا پیرائش مسعود غازی کے دربار میں کبھی اٹھانا سامان اور چلے جانا مخدوم سمرہ کے دربار میں اور کبھی معافی میں مل ان اللہ والوں کے دربار میں آتے جاتے رہنا علماء بولے آتے جاتے رہو گے تو پہچان رہے گی پہچان رہے گی ابھی آپ میرے پاس ملنے آؤ حضرت گوٹ کو تعبیر چاہیے ہے متور بیمار ہے متور بیمار ہے چاہیے میں کہوں کون صاحب تو آپ اگر ملے تو کیسے بتاؤ گے اور اگر آتے جاتے رہو گے تو میں تیرا دوں گا نام سے پہچان دوں نام میں پہچان دو علماء بولے سنو ان اللہ والوں کی یاد کرتے رہو اور ان کے آستانوں پر جاتے رہنا کل میدان قیامت میں جب تمہیں فرشتے پکڑ رہے ہوں گے نامۂ اعمال تمہارا کھل رہا ہوگا نیکیاں کم ہوں گی گناہ زیادہ ہوں گے جب حکم ہو جائے گا کہ تمہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے اس وقت سوچو گے کہ کون بچائے گا تو سنو اگر یہی اللہ والوں کے دربار میں پہچان ہوگی تو جب اللہ والوں سے پہچان ہوگی تو کسی کو غریب النواز بچا لیں گے تو کسی کو غوث اعظم بچا لیں گے تو کسی کو مخدوم سمرہ بچا لیں گے تو کسی کو عالم حضرت بچا لیں گے اور کسی کو شیر سنت بچا لیں گے کسی کو معصوم ملت بچا لیں گے کسی کو یہ حضرت مبارک علی شاہ بچا لیں گے یہ اللہ والے کہیں گے سنو یہ ہمارا ہے ہمارا اس کو جانے دو لہذا یہ سوچ سے قائم رکھنا اور جب قائم رکھو گے تو انشاءاللہ کل میدان قیامت میں یہ پکار کر کہو گے حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے بیچ حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آقا آپ تو روتے جائیں گے لیکن ہم کو ہنساتے جائیں گے آقا آپ کی تو چشمانے مبارک میں تو آنسو ہوں گے لیکن کس کے لیے ہم گناہگاروں کے لیے ہم سیاہ کاروں کے لیے ہم پھٹیجنوں کے لیے کون پوچھنے والا تھا ہمیں کون یاد رکھتا ہمیں کون ہماری ہمارے تو وہاں پر باپ نے کہہ دیا جاؤ کسی اور ہمارے تو ہمارے نے چھوڑ دیا ہم گئے حضرت آدم کے پاس دھولے گھڑی ملا گئے ہم گئے حضرت عیسیٰ کے پاس دھولے گھڑی کون پوچھتا ہمیں آخرکار دربارے آقا میں آئے آقا کی محبتوں نے کہا تمہارے آنے میں دیر کر دی میری رحمت تو پہلے سے تمہارا انتظار کر رہی انا لہا آقا کی چشمانے مبارک توجہ بس وہ بات پوری کرنی انشاءاللہ اس کے بعد صلاۃ والسلام ہے نا جی آقا کی چشمانے مبارک میں آنسو کس کے لیے میاں ہمارے لیے جانتے ہو ان چشمانے مبارک کی قیمت جانتے ہو ان نگاہ رحمت کی قیمت اعلیٰ حضرت بولے سبحان اللہ کہ بیچ حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ آتے جائیں گے ہم کو ہنسا دل نکل جانے کی جا ہے آہ کی آنکھوں سے دل نکل جانے کی جا ہے آہ کی آنکھوں سے رو اے مسلمان یہ وہ جگہ تھی کہ تیرا دل اب تیرے پہلو میں نہ رہ کر باہر نکل جاتا اس لیے کہ تیری وجہ سے کونین کے سردار کی آنکھوں میں آنسو ہے تکلیف تجھے ہو اور دل دھڑک آتا ہے پریشانی تجھے ہو پریشان آقا ہے ملال میں آقا ہے تکلیف میں ظاہر آقا ہے پریشانی تجھے ہو حالت دل نکل جانے کی جا ہے آنکھوں سے ہو ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے بیچ حق مجدہ شفاعت کا
سناتے جائیں گے، لیکن یاد رکھنا میاں کل میدان قیامت وہ دن آنے والا ہے، ماں جب اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گی، ماں اپنی عزیز اولاد کو چھوڑ دے گا، کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو میسج دے کر جا رہا ہوں، میں آپ کو پیغام دے کر جا رہا ہوں، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، وہ راستہ جو صحابہ، وہ راستہ جو اہل بیت، وہ راستہ جو تمام اولیاء کا ہے، اس راستے پر قائم رہنا اور مضبوطی سے رہنا، نہ دائیں کی سننا نہ بائیں کی سننا، نہ ادھر جانا نہ ادھر جانا، اپنا ایمان سلامت لے کر جانا۔ پھر سنو، لوگ دعا کرتے ہیں قبروں میں اندھیرا ہوا کرتا ہے، لوگ دعا کرتے ہیں قبروں کے اندر روشنی نہیں ہوتی ہے، میں کہتا ہوں مجھ سے پوچھو تو میں کہتا ہوں اگر آقا سے محبت ہے تو آقا کی محبت قبر میں ایسا اجالا کرے گی، ایسا اجالا کرے گی، بولے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور سنو، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے اور سن لو بس آخری بات، ہم سنیوں کا تو یہ طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے کفن کے اوپر یا غوث نام لکھ لیا کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے ہیں؟ اپنے کفن کے اوپر یا غوث نام لکھ لیا کرتے ہیں۔ لکیریں جب آئیں گے دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے یہ بندہ کدھر والا ہے، غوث والا ہے، تو انشاءاللہ پیرا پار ہو جائے گا۔ بس آخری بات اور آخری میسج، آقا سے محبت، آقا کے وفاداروں سے محبت، آقا کے غداروں سے دوری، آقا کے غداروں سے دشمنی، اور ایک پیغام انہیں جمنا انہیں مانا، رکھا خیر سے کام، پھر کیا ہوگا؟ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، اگر چاہتے ہو دنیا سے ایمان کے ساتھ جانا تو ایک طریقہ ایک نسخہ یہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا، آقا کو جانا آقا کے داروں کو جانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا کے دامن کرم سے وابستہ رکھے، یہاں بھی قبر میں بھی، یہاں بھی کل میدان محشر میں بھی، اور انشاءاللہ وابستہ رکھے اور اسی زمرے میں ہمارا حشر فرمائے۔ قادری رب، اور انشاءاللہ ہم سب کا جنازہ قادری جو میں اٹھا، قدری عبد القادر مجھے دعا کے واسطے، یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، اولیاء کو حکم نصرت کیجیے، روز اعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھر یہ پاک ملتیں ہوئے، زندہ پھر یہ پاک ملتیں ہوئے، زندہ پھر یہ پاک ملتیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک مذہب اہل سنت پر ہم سب کو قائم دائم بنائے، سچا پکا سنی بنائے، اسی عشق رسول کے ساتھ آخری سفر عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ، خیر جلیس علیہ السلام۔